बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह वालों के आप घर बैठे हज अकबर का सवाब पाना चाहते हैं, मगर वो कैसे? आइए अब हम आपको बताते हैं। ज़रा तवज्जो और ध्यान से सुनिएगा। अल्लाह तबारिक ताला जो चाहे कर सकता है। जैसा कि आप सबको मालूम है, महंगाई की वजह से हर गरीब इंसान की कमर टूटी हुई है, लेकिन हर गरीब मुसलमान के दिल में एक ही ख्वाहिश है कि या रब्बुल आलमीन, मैं मरने से पहले पहले तेरा प्यारा काबा और मीठा मीठा मदीना देखूं। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालो, अल्लाह पाक आप सबको भी और हमें भी उम्रे और हज की शहादत नसीब फरमाएं। आमीन। और हम भी वहां पहुंचकर अपने दिल की प्यास को बुझाएं, इंशाअल्लाह। आमीन। अब बात ये है, घर बैठे हज अकबर का सवाब कैसे पाएं? तो ये अमान फरोज़ वाक़या और सच्ची हकीकत, ज़रा तवज्जो और ध्यान से सुनिए और इस पर अमल कीजिए, और इंशाअल्लाह आपको घर बैठे ही हज अकबर का सवाब अता होगा। एक अल्लाह तबारिक ताला का आशिक बंदा था और काबा की याद में और मदीना मुनव्वरा की याद में तड़पने वाला बंदा था। दिन रात काबा और मदीना मुनव्वरा की याद में रोता और तड़पता रहता था, और उसकी हर वक्त यही लगन और जुस्तजू रहती थी कि मैं जल्द से जल्द अल्लाह तबारिक ताला के घर की ज़ियारत करूं। और अल्लाह वालों, वाक़या कुछ इस तरह से है कि अल्लाह तबारिक ताला का एक नेक बंदा हज करने के लिए गया और खाना काबा का तवाफ़ करने के बाद सोचा कि अब कुछ देर बैठकर आराम कर लूं। फिर वो अल्लाह का बंदा बैठ गया और बैठे बैठे उसे ऊँघ आ गई। फिर उसने सोचा थोड़ी देर लेट कर आराम कर लेता हूँ, और लेटते ही उसकी आँख लग गई। फिर उसने ख्वाब में देखा कि दो फरिश्ते आपस में बातें कर रहे हैं। एक फरिश्ते ने दूसरे फरिश्ते से कहा, तुझे पता है इस साल कितने लोगों का हज कबूल हुआ है और कितने लोग हज करने आए हैं? दूसरे फरिश्ते ने कहा, हाँ, तकरीबन 3 लाख लोग हज करने आए हैं। फिर दूसरे फरिश्ते ने कहा, तो ये बता, इन 3 लाख लोगों में से कितने लोगों का हज कबूल हुआ है? दूसरे फरिश्ते ने कहा, हाँ, मुझे पता है, इन 3 लाख लोगों में से किसी का भी हज कबूल नहीं हुआ। हाँ, मगर एक अल्लाह का नेक बंदा, एक गरीब मोची, जिसे अल्लाह पाक ने घर बैठे ही हज अकबर का सवाब अता फरमा दिया है, और उस मोची के सदक़े अल्लाह पाक ने इन 3 लाख लोगों का हज भी कबूल फरमा लिया है। सुबहान अल्लाह। दूसरे फरिश्ते ने कहा, हाँ, मुझे मालूम है, वो मोची हज करने नहीं आया, मगर अल्लाह तबारिक ताला ने उसे घर बैठे ही हज अकबर का सवाब अता फरमा दिया है, और उसके सदक़े में अल्लाह पाक ने इन 3 लाख लोगों का हज भी कबूल फरमा लिया है। वो अल्लाह तबारिक ताला का नेक बंदा कहने लगा, इतने में मेरी आँख खुल गई और मैं हैरान और परेशान हो गया कि लोग इतना इतना पैसा रुपया खर्च करके हज करने आए हैं, मशक्क़तें उठाकर आए हैं और घर बार छोड़कर आए हैं, और मना और अरफात में इतनी मशक्क़तें उठाते हैं, और फरिश्ते कह रहे हैं किसी का भी हज कबूल नहीं हुआ, और उसे घर बैठे ही हज अकबर का सवाब मिला, और उसके सदक़े से 3 लाख लोगों का हज कबूल हुआ। फिर उस अल्लाह के नेक बंदे ने सोचा, इस बंदे की ज़ियारत करनी चाहिए, जिसे घर बैठे अल्लाह तबारिक ताला ने इतना बड़ा रुतबा अता फरमाया। फिर इसको मिलकर जानना चाहिए ये कौन सा ऐसा अमल करता था जिसकी वजह से अल्लाह तबारिक ताला ने इसे इतना बड़ा इनाम दिया। तो वो अल्लाह वाले कहने लगे कि मैंने हज के अरकान अदा किए, तो फिर मैं अपने घर जाने की बजाय उसी के घर चल पड़ा। फिर मैं उसको तलाश करते करते उस मोची तक पहुंच गया। फिर मैंने उसको सलाम किया और मुबारकबाद दी, और फिर मैंने उसको अपने ख्वाब का तमाम किस्सा सुनाया, और ये सब सुनकर उस मोची की आंखों से आंसू जारी हो गए।
اور اس نے سجدہ شکر ادا کیا۔ اور پھر میں نے اس موچی سے کہا اور تجھے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دیتا ہوں، تو مجھے سچ سچ بتا کہ تو کون سا ایسا عمل کرتا ہے جس کا تجھے اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنا بڑا انعام عطا فرمایا۔ اب وہ موچی اپنا حال بتانے لگا اور کہنے لگا، میں تو بہت ہی غریب آدمی ہوں اور جتنا روپیہ کماتا ہوں کھا لیتے ہیں، اور جو روپیہ پیسہ کماتا ہوں اپنے گھر کی دال روٹی چلا لیتا ہوں، اور دن رات تڑپتا تھا اور اللہ کے حضور دعائیں کرتا تھا، یا اللہ مجھے اپنا پیارا گھر دکھا دے اور میٹھا میٹھا مدینہ دکھا دے، مگر مجھے کوئی اسباب نظر نہیں آتے تھے۔ اور وہ موچی کہنے لگا، ایک دن میرے دل میں خیال آیا تو پھر میں نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ میرے دل میں بہت خواہش ہے کہ میں حج کروں، مگر غربت کی وجہ سے کوئی اسباب نظر نہیں آتے، اگر تم میرا ساتھ دے قربانی دے تو میں حج کر سکتا ہوں۔ تو بیوی نے کہا کہ میں کون سی قربانی دوں؟ آگے وہ موچی اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ آپ روز روٹی پکاتی ہو، سالن پکاتی ہو اور ہم کھا لیتے ہیں، اور آج کے بعد ہم روٹی پکا لیا کریں اور سالن نہ پکایا کریں، اور سالن کے پیسے حج کے لیے جمع کیا کریں، تو پھر میں حج کرنے جا سکتا ہوں۔ 2-3 سال کے بعد اتنے پیسے ہو جائیں گے کہ میں حج کر آؤں گا۔ پہلے زمانے کی عورتیں بھی سبحان اللہ بڑی شاکر اور صابر ہوا کرتی تھی۔ بیوی نے کہا، اگر میرے ایسے کرنے سے آپ حج پہ جا سکتے ہیں تو مجھے منظور ہے۔ تو پھر ناظرین، روزانہ روٹی پک جاتی اور سالن کے پیسے جمع کیے جاتے، اور جب 3-4 سال کا عرصہ گزر گیا اور اس موچی کو پتہ چلا کہ میرے پاس اتنے پیسے ہو گئے ہیں کہ میں اب حج کرنے جا سکتا ہوں، تو پھر اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی، اور خوشی کی وجہ سے اس کی بھوک پیاس نیند سب ختم ہو گئی، اور اس کی بہت دلی خواہش تھی کہ میں اب جلد سے جلد خانہ کعبہ پہنچ جاؤں، اور وہ اپنی تیاریوں میں لگ گیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے عشق کی اور کعبہ کی طرف اور بڑھک اٹھی، اور وہ خوشی سے پاگل ہو گیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے میرا سبب بنا دیا ہے۔ تو پھر اس نے اپنی تیاریاں شروع کر دیں۔ اتنی دیر میں پڑوسیوں کے گھر سے گوشت پکنے کی خوشبو آئی۔ 3-4 سال کا عرصہ ہو گیا تھا، کبھی سالن کے ساتھ روٹی نہیں کھائی تھی۔ گوشت کی خوشبو سونگھ کر کہنے لگے کہ دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ آج تو سالن کے ساتھ روٹی کھانی چاہیے۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا، جاؤ پڑوسیوں کے گھر سے تھوڑا سا سالن لے آؤ کہ آج ہم سالن سے روٹی کھاتے ہیں۔ کہنے لگے کہ میری بیوی برتن لے کر پڑوسیوں کے گھر گئی، لیکن تھوڑی دیر بعد خالی برتن لے کر واپس آ گئی، اور میری بیوی کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ تو میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ کیا بات ہوئی؟ تو میری بیوی کہنے لگی کہ میں نے پڑوسیوں کا دروازہ کھٹکھٹایا، انہوں نے دروازہ کھولا، میں نے کہا تھوڑا سا سالن دے دو۔ پڑوسن نے کہا، جو سالن ہمارے گھر پک رہا ہے وہ ہمارے لیے جائز ہے اور تمہارے لیے حرام ہے۔ میری بیوی نے کہا، یہ کیا مطلب، یہ کیا بات ہوئی؟ تو پڑوسن کہنے لگی کہ 8 دن ہو گئے تھے، ہمارے گھر فاقہ تھا، جان بچانے کے لیے میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ جاؤ کوئی مردار جانور ہی اٹھا لاؤ کہ جس کو کھا کر ہم اپنے پیٹ کی آگ بجھائیں۔ تو پھر میرا شوہر گیا اور پھر ایک مردار جانور اٹھا کے لے آیا۔ اب ہم اس مردار جانور کا گوشت پکا رہے ہیں۔ ہم تو بھوکے ہیں، ہمارے لیے جائز ہے لیکن تمہارے لیے حرام ہے، اس لیے میں تمہیں یہ سالن نہیں دے سکتی۔ جب یہ بات میری بیوی نے سنی تو وہ رونے لگیں اور روتے ہوئے گھر آ گئی، اور آ کر سارا ماجرا مجھے بتایا۔ تو پھر سارا واقعہ سن کر میری آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ تو پھر میں جلدی سے اٹھا، جو پیسے میں نے حج کے لیے جمع کیے تھے ان پیسوں کو لے کر میں پڑوس چلا گیا، اور پھر وہ سارے پیسے جا کر میں نے اپنے پڑوسی کو دیے، اور میں نے کہا، یہ مردار جانور اٹھا کر باہر پھینک دو اور یہ روپے لو
کوئی حلال چیز لا کر کھاؤ اور جو پیسے بچ جائیں اس سے کوئی کاروبار شروع کر لو۔ اور یہ سن کر میرا پڑوسی زارو قطار رونے لگا اور میرے لیے دعائیں کرنے لگا۔ میں بھی حج کی طرف میں رونے لگا اور روتا روتا اپنے گھر آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ بس میں نے یہی عمل کیا ہے اور اسی عمل کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے گھر بیٹھے ہوئے حج اکبر کا ثواب عطا کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ والو، یہ ہے ہمارے رب کعبہ کی شان، اور وہ جسے چاہے جب چاہے جو مرضی نواز دیتا ہے، کیونکہ اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اللہ والو، اگر آپ بھی ان پیاری پیاری اور چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر غور و فکر اور توجہ کریں گے اور اپنے ارد گرد کا دھیان رکھیں گے، یعنی غریب بہن بھائی اور پڑوسیوں کا خیال رکھیں گے اور کسی کی تکلیف بھوک پیاس دور کرنے کی کوشش کریں گے، تو میرا رب کعبہ پھر آپ کو بھی گھر بیٹھے بیٹھے حج اکبر کا ثواب عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔